بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نظر و نیاز اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے خاص درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام حضرات رب ذوالجلال خالق کائنات انسان کو لو قربانی منگ دے قربانی کئی قسم دی ہے مال دی قربانی وقت دی قربانی جان دی قربانی اور جانور دی قربانی اے مختلف انداز اور طریقے نے قربانی دے لیکن آج جس قربانی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا اے دے اندر جان دی قربانی ہے
اور اے جڑی قربانی ہے نا اے دے بدلے اللہ انسان نو کچھ دینا چاہتا ہے. اور اعلان خداوندی ہے اے میرے بندے او خرچ کر جو مال میں رب نے تینوں عطا کیتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس مال دے وچوں خرچ کر. اے جیڑی اسی جان دی قربانی دینے اللہ نو نہ گوشت پہنچ دے نہ کھلا پہنچ دیا نے اللہ فرماندے نے انسان میرے رستے دے اندر دے سہی پھر ویخ میں تینوں کی عطا کرنا. ایتھے تھی اللہ نے لین دین دی گل کیتی ہے نا. اس قربانی دے بدلے دے اندر میں تینوں کچھ دینا چاہنا لیکن او خالق او مالک اور رزاق قہار ذو القوت المتین اونے تینوں ایسیا نعمتاں عطا کیتیاں نے جدو تو منگن جوگا نہیں سے. اللہ نے تینوں اکھ دیتی ہاتھ دیتے ہونٹ دیتے دند دیتے اے پورا جسم اللہ نے انگ انگ تینوں نعمتاں دے نال بھرپور کر دیتا. اللہ نے زندگی دیتی شفقت دیتی والدین دیتے رشتہ دار دیتے. اللہ فرماندے نے سب کچھ میں بن منگیاں عطا کیتا ہے لیکن ہون میں قربانی مانگنا. اور خرچ قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماندے نے اے میرے بندے میرے رستے دے اندر او چیز خرچ کر جیڑی تینوں پیاری ہے جیڑی تینوں محبوب ہے جیڑی تینوں پسندیدہ ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جدو اس آیت کا نزول ہویا نا
اس آیت نو سنیا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو تو انو جان نالو عزیز چیز ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو. تے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب علیہ السلام نو آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے مسجد نبوی دے سامنے جیڑا باغ ہے اے باغ اوے جدے اندر میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر تشریف لے آمدے. ایدے اندر ایک چشمہ ہے میرے آقا ہوتا پانی نوش فرماندے تے سیدنا ابو طلحہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے باغ مینوں بڑا پیارا بڑا محبوب ہے میں توانوں اجازت دینا اللہ دے رسول توانوں اختیار دینا تسی اس باغ نو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیو اور میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مزیدار بات ہے. فرمایا اے ابو طلحہ اس باغ نو تو اپنے رشتے داران دے اندر خرچ کر دے. کنا چ بولو ذرا رشتے داران چ. تے جڑا بندہ مالدار ہوئے تے انہوں کے آ جائے اپنے رشتے داران چ مال خرچ کر او کہے گا لو جی رشتے دار چاچے دے منڈے تائے دے منڈے او تے میرا شریکہ ہے کی ہے میرا شریکہ ہے میں انہاں نو کمیں مال دیاں. لیکن میرے پیارے محبوب علیہ السلام تربیت فرما رہے نے فرمایا ابو طلحہ اس مال نو اپنے قریبی رشتے داران دے اندر خرچ کر دے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد کون چچا زاد پائیاں دے اندر اس مال اس باغ نو خرچ کر دیتا تقسیم کر دیتا. اینو آندے نے اسلام اینو کہندے نے کہ امن و سلامتی پیار و محبت دا پیغام اسلام دے رہے ہے تے سکھا کون رہے ہے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے محبوب نے جدوں اے آیت تلاوت فرمائی ایک اور سنن والا ایک کون ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندے نے اللہ دے رسول میرا مال خیبر دے اندر ہے او زمین میں نو بڑی پیاری ہے او زمین میں نو بڑی محبوب ہے. اللہ دے رسول میں تو آنو اجازت دینا میرے اس مال نو تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیو. تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس زمین نو خرچ نہ کر ایدہ جڑا مال ایدہ پھالے او اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دے یعنی اصل کو رکھ لے تے ایدہ پھل اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دے. ایہو آیت کور سے آپی نے سنی کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندا ہے اللہ دے رسول مینو فلاں لونڈی میری بڑی محبوب ہے، بڑی پیاری ہے، میرے پیارے محبوب جی میں انہوں آزاد کرنا چاہنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کر دے۔ اللہ اے لوگ نے قرآن دی آیت دی تصویر تے تفسیر بننے والے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جڑی تو آنو سب تو عزیز ترین چیز ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے ہو۔ ماڑی چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کرنی، نکمی چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کرنی۔ کسے کہن والے نے کہا ہے کہ یارو اگر تجارت دا ول سکھنا جے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو سکھ لو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اشارہ دینا جانا ہے، ایک ویلا مکے دے اندر قید پہ جاندہ ہے۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال آیا ہے، مال اینا آیا ہے کہ ادھر مکے دے اندر پہلا اونٹے اور شام دیا منزلان تے آخری اونٹے، اینا مال تجارت آیا ہے۔ اے جناب مکے والے جناب مدینے دے تاجر پجے کہ قید سالی ہے عثمان کو لو مال خرید لئیے۔ اے آئے کہن لگے عثمان مال سانو دے دے، اسی ایک دے بدلے تینوں تین دینے آم۔ اے کہن عثمان فرمان لگے نہیں مینو زیادہ منافع مل دائے۔ اے کہن لگے 5 دینے آئے، کہن لگے نہیں زیادہ مل دائے، کہن لگے عثمان 7 دینے آئے، 7% تین منافع دے دینے آئے۔ اے کہن لگے نہیں زیادہ مل دائے، کہن لگے عثمان 10% تین منافع دینے آئے۔ میرے پیارے عثمان فرمان دینے نا مینو اس تو زیادہ منافع میرے آئے۔ اے کہن لگے عثمان ساڑھے نالو بڑا تاجر کون ہے جڑا تینو اینا منافع ادا کر رہے آئے۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او مکے دے تاجرو مدینے دے تاجرو گواہ ہو جاؤ، میں عثمان سارے دا سارا مال اے مدینے دے یتیمہ غریبہ بیوہ مسکینہ دے اندر تقسیم کر دینا وا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے یارو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایسی چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو جڑی تو انو جان نالو عزیز ہے، جڑی تو انو جان نالو پیاری ہے۔ اللہ آؤ ذرا غور کر دے جائیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دا آج قصہ منظر آخری ادا ہے۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یارو کیسا منظر ہوئے گا جدو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شباب دے اندر قدم رکھیا ہوئے گا، ادھرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سو جاندے نے تے خواب دے اندر کی ویندے نے، ادھرو بیٹے نے جوانی دے اندر قدم رکھیا او اولاداں جوان ہو جان لے تے باپ دا سہارا بن جان
جمدیاں نے، والدین دا سہارا بن جمدیاں نے، تے باپ دی خواہش ہوندی ہے اج میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میرے کاروبار دے اندر شامل ہو جائے گا، میرا سہارا بن جائے گا، میرے کارخانے فیکٹری دے اندر میرا مددگار بن جائے گا۔ لیکن ادھر نظام ہی اور بن چکے آئے، ایک تے 86 سال دی عمر دے اندر میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو اولاد میسر آئی، اللہ نے اولاد عطا کی تھی، لیکن معاملہ کی بنے ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ سیدنا ابراہیم سوئے نیند آئی تے خواب دے اندر کی ویندے نے، خواب دے اندر کی ویندے نے انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور یارو کدی ایسا بھی ہویا کہ باپ دے ہاتھ دے اندر چھری ہوئے تے انہیں بیٹے دے گلے تے چلائی ہوئے، اللہ اللہ باپ تے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن ایتھے منظر عجیب بن رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تاریخ سیرت والے لکھ دینے کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خواب آیا، اور کئی لکھ دینے کہ آپ نے اونٹ ذبح فرمائے، فرمایا پھر خواب آیا ہے، پھر اونٹ ذبح فرمائے، آخر کار پھر زیم دے اندر آخر نبی سن کہ اللہ نے فرمایا لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی جان نالو عزیز چیز اللہ دے رستے دے اندر اللہ اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو بیٹے دے کول آئے، اے سارا منظر آگے بیٹے دے سامنے بیان فرمایا ہے، اے میرے بیٹے میرے ہاتھ دے اندر چھریے تے گلا تیرا ہے، امنی اذبحک امنی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ او بیٹا آج دا بیٹا نہیں سی، کہن لگے ابا جی میں تواڈی عظمت نو جاننا وا، میں تواڈی شان نو بھی جاننا وا، میں تواڈی رفعت و بلندی نو بھی جاننا وا، میں تواڈا اللہ دے نال تعلق بھی جاننا وا، تواڈا اللہ دے نال تعلق کیسا ہے، تواڈا اللہ دے نال رابطہ کیسا ہے، یہ فیض سامنے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیض سامنے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی، اے آداب اے جناب والا گفتگو دامدہ کنے سکھلایا ہے؟ اللہ اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گفتگو بیان فرمائی بیٹے دے سامنے، اور بیٹا ویکو بیٹے نے جواب غلط نہیں دیتا ہے، جتے آج دی اولاد ہوندی او بابا اپنے دماغ دا علاج کروائے، کدی بیٹے انو بھی کسے نے سبا کیتا ہے، کیسیاں بیکیاں گلاں کر رہے ہیں، نا 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 نا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے بردبار بیٹا عطا کیتا ہے، علم والا بیٹا عطا کیتا ہے، اللہ اللہ۔ ان بیٹے دے الفاظ قرآن بیان کر رہے
ہے، فرمایا ابا جی افعل کی افعل ما تؤمر، افعل ابا جی جو ویکھیا جے، جو ویکھیا جے نو کر گزرو، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ۔ ابا جی جلدی کر لو، دے اندر دیر نہ کر بیا جے، افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، اے میرے ابا جی میں اپنے تحمل تے انحصار تے نہیں کردا، میں اپنے اندر کوئی ایسا کمال نہیں رکھدا، میں اپنے اندر کوئی ایسی استقامت اپنے وجود تے ناز نہیں کردا، میں تواڈی فرما برداری کرانگا، جو کہو گے میں کہواں گا، لیکن دی دلیل کی ہے میرے اندر کوئی ایسا علم نہیں، میرے اندر کوئی ایسی بردباری نہیں، اے سارا کم ہوئے گا ستجدنی انشاء اللہ۔ جے میرے رب نے چاہیا، کنے میرے چاہن نال یا تیرے چاہن نال کچھ نہیں، اللہ نے چاہیا تے ہو جائے گا انشاء اللہ۔ اس واسطے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عقیدے دی اصلاح کر دے جاؤ، فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت